السلام علیکم۔ آج میں نیا ناول شروع کر رہی ہوں، محبت حیات ہوتی ہے، اور اس کو تحریر کیا ہے میرب حیات نے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اب حاضر ہے ناول کی پہلی قسط۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے شاہ کہ محبت کرتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں سچ سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں شاہ کیوں؟ آخر میں وہ سسکنے لگی تھی۔ پلیز شاہ پلیز، مان لو کہ چاہتے ہو تم اسے، مان لو کہ ادھورے ہو تم اس کے بنا۔ اگر تم میری وجہ سے خود کو یہ تکلیف دے رہے ہو تو مت کرو، پلیز مت کرو، یہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جی لوں گی شاہ تمہارے بغیر، شاید جی بھی لوں، مگر تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت دیکھ دیکھ کر مر جاؤں گی، مار ڈالے گی تمہاری آنکھوں کی وحشت، مجھے مار ڈالے گی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ شاہ کو اس کی سسکیاں اپنے آس پاس بہت پاس محسوس ہوئی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ جھکی نظریں اٹھا کر آس پاس دیکھا تھا، اس امید سے کہ شاید ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی، مگر افسوس کہ تاحد نگاہ مٹی کے ڈھیر تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں کو بمشکل کھولے اسے تلاش رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی نگاہ بالکل قریب ہی مٹی کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ اس نے بے دردی سے سر کو انکار میں ہلایا تھا۔ دل کا درد بڑھنے لگا تھا، آنکھیں بہتی ہوئی تیزی سے گالوں کو بھگو رہی تھی۔ اس نے مضبوط ہاتھوں کی پشت سے چہرے کو رگڑا تھا اور تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے قبرستان کا گیٹ پار کیا تھا۔ وہ زندہ دل لڑکی کو اس مٹی کے ڈھیر تلے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ شفیع شاہ کو اللہ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ دونوں بچے ہی حسین و جمیل اور ہونہار تھے۔ رفیہ شاہ جو کہ عمر میں نبیل سے 5 سال بڑی تھی، 20 سال کی باڑ پھلانگنے سے پہلے ہی اپنے چچا زاد دانش کی دلہن بن کر بابل کے آنگن کو سونا کر گئیں۔ گھر کی تنہائی شفیع شاہ اور ان کی بیگم سمیہ شاہ کو کاٹتی تھی، مگر افسوس کہ نبیل ابھی فقط 15 سال کے تھے، سو بہو لانے کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گھر کی اداسیوں میں رفیہ کی آمد بہار کا جھونکا ثابت ہوتی تھی۔ ایسے میں ننھے سکندر شاہ کی آمد نے جہاں نبیل ولا کو بے پناہ خوشی کا احساس بخشا تھا، وہیں دانش شاہ اور رفیہ شاہ کو بھی اپنی زندگی مکمل ہوتی نظر آئی تھی۔ دونوں خاندانوں کے دل خوشی سے لبریز تھے۔ جیسے ہی نبیل شاہ 20 برس کے ہوئے، شفیع شاہ نے اپنی دلی خواہش پوری کی اور نبیل شاہ کی شادی اپنی بھانجی میمونہ سے طے کر دی، اور ٹھیک 2 ماہ کے اندر نبیل اور میمونہ رشتہ ازدواج میں بندھ چکے تھے۔ 4 سالہ سکندر کو بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی مامی بہت اچھی لگتی تھی۔ میمونہ بھی اس سے بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ بے شک ان کا خاندان ایک مثالی گھرانہ تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ننھی شجیعہ کی آمد نے ان کی زندگانیوں کو مکمل کر دیا تھا۔ شجیعہ کا نام رفیہ نے خود رکھا تھا اور بہت محبت سے اس نام کو سکندر شاہ کے نام سے جوڑ دیا۔ وقت دھیرے دھیرے بہت اچھا گزر رہا تھا کہ ان کی اس خوشی میں ایک طوفان آیا جس نے اس خوشحال خاندان کی بنیادیں ہلا دیں۔ شجیعہ اس وقت 2 سال کی تھی جب میمونہ ایک بار پھر ماں کے عہدے پر فائز ہوئیں، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے مردہ بیٹے کو جنم دے کر خود بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبیل شاہ کی تو زندگی اندھیر ہو گئی، جبکہ جوان بہو اور مردہ وارث کے غم نے کچھ ہی دن میں شفیع شاہ کی بھی جان لے لی۔ ایسے میں ننھی شجیعہ کی کھلکھلاہٹوں اور سکندر کی شرارتوں نے ان سب کو اپنا غم سنبھالنے کی ہمت دی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی میمونہ اور شفیع شاہ کی موت کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ رفیہ اور دانش ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔
اس سانحہ نے در حقیقت سمیہ شاہ کی کمر توڑ دی اور وہ بستر سے جا لگی۔ 9 سالہ سکندر کی ذمہ داری نبیل کے کندھوں پر آن پڑی۔ نبیل جو پہلے ہی میمونہ کی موت سے ٹوٹ چکا تھا، اب عزیز و جان بہن اور بھائی جیسے بہنوئی کی موت پر بالکل ہی بکھر گیا، مگر اسے شجیع اور سکندر کے لیے جینا تھا، اور ایسے میں اس کا ساتھ میمونہ کی چھوٹی بہن خدیجہ نے دیا تھا۔ سمیہ بیگم جو کہ اب بی جان بن چکی تھی کی اما پر خدیجہ اور نبیل کا عقد کر دیا گیا۔ نبیل ولا در حقیقت ایک بکھرا ہوا آشیانہ تھا جسے اب خدیجہ کو تنکا تنکا سمیٹنا تھا۔ خدیجہ نے دل و جان سے شجیع کو اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا تھا اور سکندر کی ذمہ داری کو بھی دل سے قبول کیا تھا۔ خدیجہ جیسی شریف اور نیک دل بیوی نے ایک بار پھر نبیل شاہ کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ بے شک خدیجہ ان کے لیے قدرت کا انعام بن کر آئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ایک ننھی پری نے ان کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا، جس کا نام بی جان نے دل آئے نور رکھا۔ بلا شبہ وہ ایک ننھی پری ہی دکھائی دیتی تھی، بڑی بڑی بھوری آنکھوں والی گڑیا۔ شجیع اور سکندر دونوں کے دل میں ہی گھر کر گئی۔ سکندر کبھی اس کے گلابی گال چومتا، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیلتا، اس کو تو جیسے کوئی من پسند کھلونا مل گیا تھا۔ اب 11 سال سکندر کی اسکول سے آنے اور اسکول جانے سے پہلے کی بس ایک ہی مصروفیت تھی، اور وہ تھی دل آئے نور۔ وقت گزر رہا تھا اور ساتھ ساتھ شجیع اور سکندر کی آپس میں محبت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ دل آئے نور گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی، مگر وہ خود ہر پل بس ماں کی گود میں چھپنا پسند کرتی تھی۔ مگر خدیجہ گھریلو مصروفیات کی بدولت اس کو وقت نہیں دے پاتی تھی۔ ایسے میں سکندر اور شجیع اس کے بہلا لیتے، مگر کب تک؟ وہ دھیرے دھیرے ماں سے دور ہونے لگی تھی۔ فقط 3 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنی توتلی زبان میں ماں کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور خدیجہ بیگم سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اتنی ضد کیوں کر رہی ہے۔ سکندر جو اس کا رونا سن کر وہاں آیا تھا آگے بڑھا اور اسے خدیجہ بیگم سے لے لیا۔ مامی ڈونٹ یو وری، اسے میں سلا دوں گا، پھر چھوڑ جاؤں گا آپ کے پاس، یو جسٹ ریلیکس۔ سکندر نے دل آئے نور کی جانب دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ دل، آپ میرے ساتھ تو سو سکتی ہو نا؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں سونا، آپ جی بھی تجیا سے زیادہ پیار کرتے ہو، اس نے اپنی توتلی زبان میں شکوہ کیا۔ سکندر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ نہیں میری گڑیا، میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ سے ہی پیار کروں گا۔ اس نے دھیرے سے آئے نور کا گال تھپتھپایا تھا۔ لیکن مما زیادہ پیار تھچیا سے کرتی ہیں، مجھے اتنا پیار بھی چاہیے۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ سکندر کو تو اس کو چپ کروانا لازم تھا جیسے۔ دل، اگر میں بھی آپ سے پیار کروں گا اور مما بھی آپ سے ہی پیار کریں گی تو پھر شجیع سے کون پیار کرے گا؟ وہ تو اکیلی رہ جائے گی گڑیا، پھر اس کو ڈر لگے گا نا۔ اس لیے مما اس کو زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آپ کے لیے میں ہوں نا، آپ سے میں پیار کروں گا۔ چلو اب آنکھیں بند کرو، سو جاؤ۔ سکندر نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کمبل اڑایا تھا۔ تو پھر آپ کبھی تھجیا سے پیار نہیں کرنا، میں مما اس تو دے رہی ہوں اور آپ تو لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بہت معصومیت مگر سمجھداری سے سارا حساب لگا چکی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، آج سے سکندر دل کا ہوا۔ بے ساختہ قہقہ لگاتے ہوئے 14 سالہ سکندر شاہ نے 3 سالہ دل آئے نور سے وعدہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا سکون اور چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ مطمئن ہو چکی ہے۔ وہ خود بھی ہولے سے مسکرایا تھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ خدیجہ بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی آخر میں گھر کی پچھلی طرف بنے وسیع لان میں آئی تھی، مگر وہاں خدیجہ بیگم کی جگہ شجیع کو دیکھ کر اس کی چمکتی پیشانی کی سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس وقت میرون ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھی۔ شجیع جو اس وقت سکندر کی یادوں میں کھوئی مسکرا رہی تھی، اس کے چلانے پر ایک دم بھوک لائی تھی۔
ماما کدھر ہیں؟ انداز میں بھرپور نخوت تھی۔ ماما تو سکندر کے ساتھ مارکیٹ گئی ہیں، بس آتی ہوں گی۔ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو دل۔ شجیہ کو ایک دم اس کے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا، اور اب ماما بھی گھر نہیں ہے اور شام کے 5 بج رہے ہیں، مگر مجال ہے جو انہیں میری رتی برابر بھی پرواہ ہو۔ کچن میں بھی کچھ اچھا نہیں بنا جو میں کھا لیتی۔ آپ پلیز جائیں اور میرے لیے کچھ بنا کر لائیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اس نے شان نے بے نیازی سے شجیہ کو جواب دیا تھا۔ اوکے، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں 5 منٹ میں ٹیبل لگا رہی ہوں، تم آ جاؤ۔ اس کے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے شجیہ نے عالی شان عمارت کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ پیچھے کھڑی دل آئے نور معنی خیزی سے مسکرائی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شجیہ سے سارے حساب کیسے برابر کرنے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بریانی اور کبابوں سے انصاف کر رہی تھی۔ آج صبح کا واقعہ تیزی سے اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ نبیل ولا کے تینوں بچوں نے تیزی سے عمر کی منازل طے کی تھی۔ ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد 5 سال سے سکندر نے اپنے والد دانش کے بزنس کو نہ صرف سنبھالا تھا بلکہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، جسے نبیل شاہ دانش شاہ کی وفات کے بعد بخوبی سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ شجیہ ماسٹرز کے اور دل نور میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد رزلٹ کے انتظار میں تھی۔ زندگی ہر طرح سے مکمل تھی۔ جہاں شجیہ اور سکندر کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پروان چڑھ رہی تھی، وہی دل نور کا دل خدیجہ بیگم کی محبت کو ترسا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک اس نے خود کو ماں سے دور اور سکندر کے قریب پایا تھا۔ خدیجہ بیگم نے شروع سے ہی شجیہ کو ماں سے بڑھ کر محبت دی تھی، مگر ایسا کرتے کرتے وہ اپنی حقیقی بیٹی کو نظر انداز کر جاتی تھی، اور اسی وجہ سے دل نور ماں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ آج بھی وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بڑے خوشگوار موڈ میں ناشتہ کر رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کی وہی روزانہ کی روٹین تھی۔ وہ شجیہ کو جوس سرو کر رہی تھی، تبھی دل نور کے دل میں جانے کیا سمائی کہ اس نے شجیہ کے سامنے رکھا جوس کا گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ اس کی اس حرکت پر خدیجہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے دل؟ اگر آپ کو جوس ہی پینا تھا تو آپ جگ میں سے لے لیتی، بڑی بہن کے سامنے سے کیوں لیا آپ نے؟ آپ کی اس حرکت کو کیا سمجھوں میں؟ سخت چتونوں سے گھورتی ہوئی وہ اس سے مخاطب تھی۔ اس نے خالی گلاس کو ٹیبل پر پٹکا تھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں آئے نور۔ اب کی بار ان کا لہجہ پہلے سے سخت تھا۔ اس نے ان کی جھکی گھنیری پلکیں اٹھائی تھیں اور تلخی سے انہیں جواب دیا تھا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی ماما۔ بدتمیزی سے جواب دیتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی، تبھی ساتھ والی چیئر پر بیٹھے سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں ہے مامی جس پر آپ دل سے ناراض ہو رہی ہیں، ابھی یہ بچی ہے، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ اور تم بیٹھو دل، ناشتہ کرو ٹھیک سے۔ سکندر نے اسے زبردستی واپس بٹھایا تھا۔ نبیل شاہ نے بھی آنکھوں سے بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جسے انہوں نے آج نظر انداز کر دیا۔ بچی نہیں رہی ہے جو آپ دونوں ہر بار اس کا ساتھ دیتے ہیں، 16 برس کی ہو چکی ہے یہ، مگر اس کی حرکتیں وہی 5 سالہ نور والی ہیں، اور اس کی اس حالت کے ذمہ دار آپ دونوں ہیں۔ اب کی بار ان کی توپ کا رخ سکندر اور نبیل شاہ کی طرف تھا، جس کا جواب دل نور نے دیا تھا، اور اس انداز میں دیا تھا کہ وہاں موجود چاروں افراد کو ساکن کر دیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ماما، بالکل ٹھیک کہا۔ بچی نہیں رہی، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ انفیکٹ میں جب 5 سال کی تھی نا تب ہی بڑی ہو گئی تھی، اور جانتی ہیں اتنی سی عمر میں ہی مجھے کس بات نے بڑا کر دیا ماما؟ اپنی بری سرخ آنکھیں اس نے ماں کی آنکھوں میں ڈالی تھی، جبکہ خدیجہ بیگم تو اس کا لہجہ سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ آپ کے اس رویے نے ماما، آپ کے اس رویے نے 5 سال کی عمر سے ہی میں یہ سب ہوتا دیکھ رہی ہوں۔ بریک فاسٹ ٹائم ہو، لنچ ٹائم ہو یا ڈنر ٹائم ہو، آپ کو صرف شجی آپ ہی نظر آتی ہیں۔ کبھی شجیہ کو کچھ سرو کرتی ہیں، کبھی کچھ، اور یہ میں بچپن سے ہوتا دیکھ رہی ہوں ماما۔ جب 5 سال کی تھی تب بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتی تھی ماما۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں تو اب بھی خود ہی لیتی ہوں۔
یہ صرف شجی آپی کو ہی کیوں حق حاصل ہے کہ وہ آپ کا پیاس مٹیں؟ بولتے بولتے اس کا گلا رند گیا، آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر پھیل رہے تھے۔ ہر وقت شجیہ شجیہ اور بس شجیہ، میں تو جیسے کہیں ہوں ہی نہیں۔ آپ ہی بتائیں میں کہاں ہوں ماما، میں کہاں ہوں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ اور اگر میں نے آج آپ کے ہاتھ سے سرو کیا ہوا جوس شجی آپی کو پینے نہیں دیا تو آپ کو اتنا برا لگ گیا؟ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر دم توڑا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ سکندر اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ شجیہ اپنی جگہ چور سی ہو گئی۔ نبیل شاہ نے بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے، چونکہ جانتے تھے کہ سکندر ان کی بیٹی کو سنبھال لے گا۔ البتہ خدیجہ بیگم کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر اوندے منہ گر گئی۔ جس وقت سکندر اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ تکیے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا تھا۔ دل، ادھر میری طرف دیکھو۔ سکندر نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ شدت سے رونے کے باعث چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بھوری بڑی بڑی آنکھیں سوج کر مزید حسین لگ رہی تھیں۔ سکندر کا دل جیسے مٹھی میں لے لیا تھا کسی نے۔ اس نے دھیرے سے اس کے چہرے پر آئے بال سمیٹے تھے۔ کیوں تکلیف دے رہی ہو خود کو گڑیا، کیوں؟ مامی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، بس تم سے جتا نہیں پاتی۔ اور پھر ماموں تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور میں بھی تو کتنی کیئر کرتا ہوں تمہاری، پھر کیوں رو رہی ہو؟ ہاں؟ سکندر نے دھیرے سے اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اور شدت سے رو دی۔ بس چپ، اب نہیں رونا تمہیں، پتا ہے نا تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے سکندر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آئے نور نے دھیرے سے سر ہلایا۔ سکندر بے ساختہ مسکرایا۔ بس پھر اب بالکل نہیں رونا، چلو شاباش، فریش ہو کر آؤ۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر کی ہر بات ماننا جیسے لازم تھا اس پر۔ جب وہ منہ دھو کر واپس آئی تو سکندر کی بجائے خدیجہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آئے نور گرنے کے ایسے انداز میں ان کے قریب بیٹھی تھی۔ اسے اب ان کی جذباتی تقریر سننی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی اور وہ سن بھی رہی تھی، مگر وہ سمجھنے کی حدود سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، غلطی شاید میری ہی تھی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مجھے آپ سے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی آپ سے اس انداز میں بات نہیں کروں گی۔ ان کی مجبوریوں اور دلائل کو سننے کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات کو سمجھ گئی تھی اور فوراً ان سے معافی بھی مانگ لی تھی، مگر دل ہی دل میں شجیہ کے خلاف محاذ کھول چکی تھی، جو اس کی نظر میں بچپن سے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالے بیٹھی تھی۔ بریانی اور کبابوں سے انصاف جاری تھا کہ اسے خدیجہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوتی نظر آئیں۔ پیچھے ہی سکندر بھی تھا۔ دل آئے نور نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ صبح کی نسبت وہ اس وقت رف حلیے میں تھا، مگر 6 فٹ سے نکلتی ہائٹ کے ساتھ وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گرے ٹراؤزر پر ریڈ ٹی شرٹ میں اس کے کسرتی بازو نمایاں تھے۔ وہ اسے بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی سکندر کی نظر اس پر پڑی تھی اور اس کے گھنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرائے تھے۔ آئے نور کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ اسے اپنے احساسات کو سمجھنا بہت مشکل لگا تھا۔ اس نے فوراً پلکیں جھکائی تھی۔ تبھی شجیہ کی چیخ گونجی تھی۔ سکندر بے ساختہ کچن کی طرف بڑھا تھا۔ شجیہ جو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، کپ میں چائے ڈالتے اس کے ہاتھ کانپے تھے اور چائے اس کے بائیں ہاتھ کو جھلسا گئی تھی۔ سکندر نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شجیہ کی سیاہ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ خدیجہ بیگم بھی وہیں دوڑی چلی آئی تھی۔ سکندر نے اسے پاس رکھی چیئر پر بٹھایا اور کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے نازک ہاتھ پر آئنمنٹ لگانے لگا۔ وہ بہت توجہ اور فکر سے اس کے ہاتھ کا معائنہ کر رہا تھا۔ شجیہ کو اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس سے اپنا درد کم ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے باریک لب دھیرے سے مسکرائے تھے، جبکہ اس کی یہ مسکراہٹ آئے نور کے دل کو جھلسانے لگی، جانے کیسی اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ اب سکندر شجیہ کو اس کی بے دھیانی پر ڈانٹ رہا تھا، جس پر شجیہ کے ساتھ خدیجہ بیگم بھی مسکرائیں۔ دل کے ساتھ ساتھ آئے نور کا منہ بھی جلنے لگا تھا۔ شاید
ہری مرچ خالی چلی گئی تھی منہ میں، مگر اسے خبر ہی کہاں تھی۔ وہ یک ٹک شجیہ کو دیکھ رہی تھی، تبھی سکندر کی بھاری آواز پر چونکی تھی، دل میری گڑیا تم رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ کیا ہوا ہے، یہ تمہارا چہرہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا، جسے اس نے ایک سانس میں ہی خالی کر دیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ اس کے چہرے کی رنگت کچھ بہتر ہوتی دیکھ کر سکندر نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ شاید میں نے ہری مرچ کھا لی تھی، بڑا مختصر جواب تھا، مگر اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر تھیں جو سکندر اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبائے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کیا مطلب شاید ہری مرچ؟ تمہارا دھیان کدھر تھا دل؟ جانتی بھی ہو کتنا پریشان ہو گیا تھا میں، اتنا سرخ ہو رہا تھا تمہارا چہرہ، مجھے لگا شاید تمہیں کہیں درد ہو رہا ہے۔ وہ بڑی فکر اور توجہ سے مخاطب تھا جو بلا شبہ اس کے چہرے سے ظاہر بھی ہو رہی تھی۔ درد تو ہو رہا ہے سکندر، بہت درد ہو رہا ہے، وہ بڑبڑائی تھی، مگر ابھی وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک ایسا درد تھا جو رگے جاں میں پھیلتا ہی جا رہا تھا، تو سکندر کو کیسے بتا دیتی؟ وہ کھڑی ہوئی تھی اور دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ سکندر اس کے گم سم رد عمل پر پریشان ہو چکا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ دل نور نے میٹرک میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کی اس کامیابی پر نبیل ولا میں سب ہی بہت خوش تھے۔ وہ خود بھی سب کچھ بلائے ماں اور بہن کے ساتھ مل کر کچن میں گھسی نت نئی ڈشز ٹرائی کر رہی تھی۔ بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ خدیجہ بیگم اور شجیہ کی بنائی ڈشز بھی خراب کر رہی تھی۔ آخر خدیجہ بیگم نے تنگ آ کر اسے کچن سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ کھلکھلاتی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی تھی، جہاں سکندر اور نبیل شاہ ہمیشہ کی طرح آپس میں کسی سیاسی بحث میں مصروف تھے۔ آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے لگا تھا کہ آپ دونوں اس وقت کسی شاپنگ مال میں میرے لیے شاپنگ کر رہے ہوں گے، مگر نہ جی، آپ دونوں کو تو سیاسی بحث سے ہی فرصت نہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے دونوں کی طرف دیکھا تھا، حالانکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ دونوں اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کر چکے ہوں گے۔ بیٹا جی، آپ اپنے بابا کا منہ میٹھا کروا دیں، آپ کے بابا ابھی آپ کا گفٹ آپ کے ہاتھ پر رکھ دیں گے، نبیل شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ تو ماما بنا رہی ہیں بابا، آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا۔ بٹ سو سوری بابا، میں اپنے گفٹ کے لیے ویٹ نہیں کر سکتی۔ یو ہیو ٹو گیو اٹ ناؤ۔ اس نے اپنی نازک شفاف ہتھیلی نبیل شاہ کے سامنے پھیلائی تھی۔ اگلے ہی پل نبیل شاہ نے لیٹسٹ لینڈ کروزر ماڈل کی کیز اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ یہ ہماری بیٹی کا گفٹ ہے اور اسی میں ہماری بیٹی کالج جایا کرے گی، اسے خود سے لگاتے ہوئے وہ بڑی محبت سے بولے تھے، جبکہ آئے نور کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ سکندر بے اختیار مسکرایا تھا۔ چلو بھی، تمہاری شاہی سواری میں تمہیں گفٹ دلا کر لاؤں۔ اس کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے سکندر بولا تھا، ڈنر سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے ماموں۔ اس نے نبیل شاہ کو آگاہ کیا تھا۔ آ جاؤ دل، آئے نور کو کہتے ہوئے وہ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ مسکراتی ہوئے آئے نور نے اس کی پیروی کی تھی۔ سکندر نے اسے گولڈ کا نازک سا بریسلٹ گفٹ کیا تھا، جس کی خوبصورتی میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز نے اضافہ کیا ہوا تھا۔ آئے نور کو وہ بریسلٹ بے حد پسند آیا تھا۔ اس کی گوری کلائی میں بریسلٹ سج رہا تھا۔ جس وقت وہ دونوں گھر واپس آئے، گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ ان دونوں کے آ جانے پر کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کامیابی کے اس موقع پر اسے اپنی بی جان دل و جان سے یاد آئی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ 4th اسٹینڈرڈ میں فرسٹ آئی تھی تو بی جان بے حد خوش ہوئی تھی، مگر 5th اسٹینڈرڈ سے پہلے ہی وہ وفات پا گئی تھی۔ آئے نور ان کی وفات پر بہت روئی تھی اور اپنی ہر کامیابی پر انہیں ضرور یاد کرتی تھی۔ آج بھی اس کی آنکھیں ان کی یاد پر نم ہو گئی تھیں۔ اگلے چند دنوں میں ہی اس کا ایڈمیشن کینیڈ کالج میں ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی گاؤں ہونے کے باوجود سکندر اس کے اکیلے جانے پر راضی نہ تھا، اور آئے نور تو سکندر کی رضا میں راضی تھی۔ لہٰذا اس کو کالج لے جانے اور لانے کی ذمہ داری سکندر نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا۔
نور کے لیے دن بدن سکندر شاہ لازم و ملزم بنتا جا رہا تھا۔ پہلے بھی اس کا کوئی کام سکندر کے بغیر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہو چکی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزر ہی رہا تھا، مگر دل آئے نور کا دل وقت کے ساتھ ساتھ سکندر شاہ کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، جس سے سکندر تو انجان تھا ہی، وہ خود بھی بالکل انجان تھی۔ اس کا معصوم دل سکندر کا اسیر تھا، اس بات سے انجان کہ سکندر کا دل شجیہ کا اسیر ہے۔ وہ سکندر اور آئے نور کے مابین ماہ سال کا فرق بلائے، بس سکندر کا تمنائی تھا، دل تھا نا، بس اسی لیے بے وقوفی کر رہا تھا۔ آئے نور کو اس آگ میں جھونک رہا تھا جس میں اس نے جل جانا تھا، اور وہ دل کی سازشوں سے بے خبر زندگی گزار رہی تھی۔ یعنی تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ عائشہ نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، میں ان سے بہت بہت پیار کرتی ہوں، ان کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی مجھے بہت چاہتے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دونوں ایک دن بھی الگ رہے ہوں۔ وہ بہت جوش سے اپنی دوست عائشہ کو اپنے اور سکندر شاہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عائشہ مسکرائی تھی۔ تو پھر کب بلا رہی ہو اپنی اور ان کی شادی میں؟ عائشہ نے معنی خیزی سے اسے چھیڑا تھا۔ اسے کالج جوائن کیے دوسرا سال تھا، اور ان 2 سالوں میں عائشہ سے اس کی خوب دوستی ہو چکی تھی، اتنی کہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی، جو سکندر شاہ سے شروع ہو کر سکندر شاہ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ سو آج عائشہ اس سے حقیقت اگلوانے بیٹھی تھی، مگر اس کی آخری بات پر دل آئے نور چونک گئی تھی۔ میں ان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں بھلا؟ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور میں ابھی چھوٹی ہوں۔ سکندر مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کریں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور عائشہ کی غلط فہمی کو دور کیا تھا۔ عائشہ نے اس کی بات پر سر پیٹا تھا۔ تم کتنی بے وقوف ہو آئے نور، وہ کیوں تم سے شادی نہیں کرے گا؟ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ تمہاری ہر بات مانتا ہے، تو جب تم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو تو بتا دو اس کو، سمپل، دیکھ لینا، وہ تمہیں کبھی انکار نہیں کرے گا۔ تم پیاری بھی تو بہت ہو، تبھی تو اتنی کیئر کرتا ہے وہ تمہاری۔ عائشہ نے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ آئے نور بے ساختہ مسکرائی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ مجھے کبھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے گلابی ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ عائشہ نے اس کے سدا مسکراتے رہنے کی دعا کی۔ شاہ، اس نے والے سے فائز میں منہمک سکندر کو پکارا تھا۔ سکندر نے بے ساختہ اپنی شہد رنگ دلکش آنکھوں کو اس کی پکار پر اس کی جانب اٹھایا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے عنابی لب سختی سے بھینچے تھے، مگر آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ انہیں قرار ملا ہے۔ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ تو جیسے حکم کی غلام تھی، سو مسکراتے ہوئے اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ شاہ، تم جانتے تو ہو کہ شجیہ نے تمہید باندھی کہ ماما اور بابا اب ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شجیہ کے لیے بات پوری کرنا محال ہو گیا۔ وہ سر جھکائے، انگلیاں آپس میں پھنسائے کافی کنفیوز ہو رہی تھی کہ ایک دم سکندر نے اس کے سر پردے ہاتھ تھام لیے تھے، شاید اس کو مشکل سے نکالنا چاہا تھا۔ ماموں اور مامی جو بھی چاہتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ؟ جو تم چاہو گی میں وہی کروں گا۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے سکندر نے اس کے اندر تک سر شار کر دیا تھا۔ شجیہ نے اپنی سیاہ دلکش آنکھیں اٹھا کر سکندر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ شجیہ کی سنہری رنگت میں سرخائی گلنے لگی تھی۔ پھر جب وہ گویا ہوئی تو اس کے لہجے میں عزلی اعتماد تھا، جو یقیناً اس وقت سکندر نے ہی اسے بخشا تھا۔ میں سوائے آپ کے اور آپ کی محبت کے کچھ نہیں چاہتی شاہ، بس ڈر تھا کہ کہیں بچپن کا رشتہ بوجھ نہ بن چکا ہو آپ پر، اسی لیے یہاں آئی تھی، مگر آپ نے اپنے ہاتھوں میں میرے ہاتھ تھام کر میرا ہر خدشہ دور کر دیا ہے۔ تھینکس اے لاٹ سکندر۔ اس کے لہجے کی کھنک اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ سکندر بھی طمانینت سے مسکرا دیا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ شجیہ کے جانے کے بعد وہ پھر سے کام میں منہمک ہو چکا تھا۔ اس کے نہماک میں آئے نور کی آمد نے خلل ڈالا تھا۔ سکندر، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، کچھ بتانا تھا آپ کو۔
اس نے فوراً تصحیح کی تھی، اگر آپ فری نہیں ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ اس کے مصروفیت کے پیش نظر وہ دوبارہ گویا ہوئی تھی۔ سکندر نے فوراً فائلز بند کی تھی اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھ تو گئی تھی، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے شروع کرے۔ وہ سکندر، دراصل میں نے یہ بتانا تھا آپ کو کہ سکندر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب کاٹنے لگی تھی۔ سکندر اس کے اس روح پر حیران و پریشان تھا۔ تبھی وہ ایک بار پھر گویا ہوئی۔ سکندر، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ سکندر کے سر پر بم پھوڑ کر وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔